بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بچہ ذہین ہوتا ہے، ہر بچہ ذہین ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ نالائق ہے یا یہ بچہ نہیں کر سکتا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں گرہ لگ جاتی ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں واقعی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ والدین اور ٹیچرز دونوں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ غلطی ہے کہ وہ بچے کی ذہانت کا اندازہ اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ دوسرا بچہ ایز کمپیئر ٹو باقی جو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بچہ کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، کیسے سبق سنا رہا ہے، کیسے اس کی رائٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کا انداز، اس کو پڑھانے کا انداز، اس کو بات بتانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی کام ہے اس کو آپ ایک ہی ڈھنگ سے کریں، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ راستہ بند ہے، آپ کسی اور راستے سے گھر چلے جائیں گے، اور بھی بہت سے ایسے زندگی کے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ ایسے حل ہوگا۔ ایسے ہی ہر بچہ الگ ایک کیس ہے، اس کو الگ سے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور جو بچہ کسی چیز میں آپ کو ویک نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے، اس کی کمزوری کی وجہ جاننی چاہیے۔ کچھ بچے صرف پڑھ لیں ایک دفعہ تو انہیں سبق یاد ہو جاتا ہے، کچھ بچے ذرا تھوڑے سلو لرنر ہوتے ہیں، وہ دو تین دفعہ ریڈنگ کریں گے تو انہیں یاد ہوگے۔ بعض لوگ دیکھ کے چیز کو جو ہے نا وہ آبزرو کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بعض کر کے اس کو سیکھتے ہیں، پریکٹیکلی کر کے سیکھتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ اس بچے میں کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے اپنے کام کو مکمل فوکس کر کے کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی ضروری بات میں کرتا چلوں کہ صرف سبق کو رٹا لگا لینا، یاد کر لینا ہی ذہانت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ بہت بڑا سپورٹس مین ہو، کھیل کے میدان میں بہت اچھا ہو سکتا ہے بچہ آرٹ میں بہت بڑا ایک آرٹسٹ بن سکے۔ تو اب آپ خود بتائیں، ایک آرٹ والا بچہ جو ہے وہ بیولوجی کو رٹا کیوں لگائے گا؟ اس کے تو اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی مختلف رکھی ہوئی ہے۔ تو اب غلطی کہاں سے ہوئی؟ پیرنٹس نے کہہ دیا جی فلاں کا بچہ اتنا قابل ہے، ٹیچر نے کہہ دیا دیکھ لو فلاں اتنا قابل ہے۔ بھائی اس کی قابلیت مختلف ہے، اس کی قابلیت مختلف ہے۔ ہر چیز، ہر انسان، ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ہر انسان کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اسی طرح ذہانت کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ بعض لوگ ذہانت کو صرف اس وجہ سے ہی جانچ لیتے ہیں کہ اس نے چیز کو رٹا لگا لیا، یاد رکھا تو ذہین، یاد نہیں رکھا تو ذہین نہیں ہے، یعنی اگر بھول گیا تو وہ ذہین نہیں ہے۔ تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ذہین ہر بچہ ہوتا ہے، یا تو اس کو پیرنٹس مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور الگ سے کوئی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بچے میں صلاحیت ہے آرکیٹیکٹ بننے کی، بچے کو بنا رہے ہیں ڈاکٹر، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بچے کی قابلیت اور آپ کی سوچ میچ نہیں کر رہی۔ اس میں بچے کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، آپ اس کی صلاحیت کو جانچ ہی نہیں رہے۔ بعض اوقات بڑے ہونے کے لیے آپ کو بڑا ہونا پڑے گا، آپ کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آرمی آفیسر بنے، جج بنے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے میں صلاحیت کیا ہے جس میں وہ پرفیکٹ ہے اور ایک لیول تک جا سکتا ہے۔ جب وہ اس لیول پہ چلا جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈاکٹر انجینئر تو اس کے آگے کوئی نہیں تھے، اس کو تو اللہ نے صلاحیت ہی مختلف دی تھی۔ اور ٹیچرز بھی یہاں پہ آگے غلطی کرتے ہیں۔ بعض ٹیچرز کو لگتا ہے کہ بس جو ہمارا کلاس روم ہے اس میں بچہ سبق سنا دیتا ہے یا کلاس ورک کر لیتا ہے تو گیم اوور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، گیم اوور نہیں ہوتی۔ آپ نے مختلف کیٹیگریز کے بچے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو بچے کو ریڈ کرنا ہوگا، جیسے آپ بکس کو ریڈ کرتے ہیں ایسے ہی بچے کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی صلاحیت ڈالی ہے، بچہ کن چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، کن سے الرجک ہے۔ بچے کو مکمل طور پہ ریڈ کر لیں، جانچ لیں، اس کا خلاصہ تیار کریں، تفصیل تیار کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہی بچہ جس کو کل ذہن کہا جا رہا تھا وہ کمال کیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ڈاکٹر ہی بنا دیتا تو پھر مریض کہاں سے آتے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر بچے میں ایک سی صلاحیت ہو۔ لہٰذا ٹیچر کو بڑا دل کر کے دیکھنا ہوگا کہ جو میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے اس میں صلاحیت کیا ہے اور اس کو میں کیسے تیار کروں۔ اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ فلاں کا بچہ خالہ کا، پھپھو کا، ہمسایہ کا وہ کچھ بن گیا ہے تو آپ کا بچہ کچھ اور بنے گا۔ وہ اس کا کاپیئر نہیں ہوگا، وہ اس کو فالو نہیں کرے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مکمل دنیا سجائی ہوئی ہے،
اس کو ڈھونڈیں، اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، اور پھر آپ یہ چیز ایز کمپیئر ٹو ادر پھر دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ کہاں پہنچتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو ہی کاپی کرو، تو پھر نہ بچے کی شخصیت رہ جاتی ہے، نہ ہی کوئی کامیابی رہ جاتی ہے۔ اگر وہ رو دھو کے مشکل سے کہیں کسی منزل پہ پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا جو اصل اسٹیمنا تھا، اس کی جو اصل پاور تھی، جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت ڈالی ہوئی تھی، وہ آپ جو ہے کیش نہیں کروا سکے۔ بچہ ذہین ہے، اب والدین اور اسکول دونوں کو بھی ذہین بننا پڑے گا۔